السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کا دوست، آپ کا بھائی دانش اردو کی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہوں گے۔ آج نئی ویڈیو کے ساتھ دبستانی دہلی کی ادوار اکثر انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے، پیپر میں بھی آ سکتا ہے، کوئی آپ سے سوال بھی کر سکتا ہے کہ دبستانی دہلی کے ادوار کتنے ہیں۔ تو بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر مختلف محققین کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو نور الحسن ہاشمی، جس کی کتاب ہے دبستانی دہلی کی شاعری، ایک اس کا حوالہ دیتا ہوں، اور دوسرا خواجہ زکریا کا حوالہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے اپنی کتاب دبستانی دہلی کی شاعری میں دبستانی دہلی کو 7 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ 7 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا دور جو ہے وہ ولی سے پہلے کی شاعری جو ہے، یہ بھی دبستانی دہلی کی شاعری میں شمار کیا ہے۔ بورڈ پہ لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، دبستانی دہلی کی شاعری میں پہلا دور ولی سے پہلے کی شاعری۔ دوسرا دور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایہام گوئی کا دور۔ تیسرا دور جو ہے میر و سودا کا دور۔ میر و سودا اور درد اور مظہر جانے جانا اور یہ سارے شعراء جو جس کو اردو شاعری کا اہل زرین کہا جاتا ہے۔ چوتھا دور جو ہے وہ مصحفی جرأت کا جو دور ہے، اور پانچواں دور غالب، مومن اور ذوق کا دور ہے۔ چھٹا دور جو ہے وہ داغ اور حالی کا دور ہے، اور ساتواں دور جو ہے وہ شاگردان داغ، جو بہت زیادہ شاگرد تھے اس کے، بہت زیادہ انتہائی شاگردوں کی بہت تعداد جو بہت زیادہ ہے، اس کا جو دور ہے وہ 7واں دور ہے۔ یہ کل 7 ادوار ہو گئے، یہ نور الحسن ہاشمی نے تقسیم کیے ہیں۔ اس سے بہت سارے محققین نے اختلاف بھی کیا ہے، خاص طور پر خواجہ زکریا نے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعر کے مزاج کو دیکھ کر، اختلاف کی وجہ بتاتے ہیں کہ شاعر کے مزاج کو دیکھ کر اس کو دبستان میں ڈالنا چاہیے کہ وہ کس مزاج کا ہے، اور اس کے موضوعات کو دیکھ کر کہ وہ کون سے موضوع پر لکھ رہا ہے۔ تو یہ 2 وجوہ جو ہے خواجہ زکریا نے ہاشمی صاحب سے اختلاف کیا ہے۔ اگر بظاہر ہم دیکھیں تو ولی سے پہلے کی شاعری جو ہے، ظاہر بات ہے وہ تو دبستانی دہلی میں شمار نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ دوسرا دور جو نور الحسن ہاشمی نے ایہام گوئی کا دور رکھا ہے، اس کا ذکر جو ہے بھی خواجہ زکریا نے نہیں کیا، بلکہ اپنے ادوار میں شامل نہیں کیا۔ انہوں نے میر و مرزا کی دور سے پہلا دور کا آغاز کیا۔ تو کہتا ہے کہ پہلا دور جو ہے دبستان دہلی کا وہ 3 ادوار ہے کل۔ خواجہ زکریا نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، 3۔ وہ کہتا ہے کہ ایک جو ہے وہ میر و مرزا کا جو دور ہے، جو باقاعدہ وہاں سے دبستان دہلی صحیح معنوں میں جو عکاسی کی گئی ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ وہاں سے میر اور درد اور سودا کے دور سے دبستان دہلی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایہام گوئی کی تحریک اس سے پہلی تھی نا، وہ مضمون اور خانہ ارزو اور یہ لوگ جو تھے اس میں۔ اور دوسرا دور بقول زکریا، وہ کہتا ہے کہ یہ ذوق اور مومن اور بہادر شاہ ظفر اور غالب کا جو دور ہے، یہ دوسرا دور ہے۔ اور تیسرا دور کہتے ہیں کہ حالی اور داغ کا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ حالی اور داغ نے جو ہے زیادہ تر شاعری جو ہے وہ دبستان دہلی کے حوالے سے کی۔ اب دیکھیں یہ باقی 4 ادوار جو کٹ گئے ہیں، اس کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دبستان دہلی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ولی کی شاعری یا اس سے پہلے کی شاعری،
ایہام گوئی کی شاعری، 2 ہو گئے، یہ 2 انہوں نے ہٹا دیے ہے۔ آپ بھی دیکھیں تو ایک اور خواجہ زکریا نے یہ بھی بات، تیسری بات یہ بھی کہی ہے کہ ایک شاعر کا مزاج، شاعر کی موضوعات، اور تیسری بات یہ کہ ایک یا 2 شاعروں پر مبنی ہم کسی کو اس کو دبستان کا ٹینیور یا دور میں نہیں ڈال سکتے۔ 1-2 شعراء اگر کسی دبستان سے وابستہ رہ چکے ہو، لیکن وہ جو ہے وہ اس میں ہم دور، اس کا الگ دور نہیں بنا سکتے۔ 2 دور ہٹا دیے، ایک جرأت مصحفی کا دور بھی ہٹا دیا ہے۔ اگر یہ لوگ دہلی میں فدا ہوئے اور پھر لکھنؤ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، لیکن اس کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ لکھنؤی مزاج کی ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہ شاگردان داغ کا، یہ بھی انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ شاگردان داغ کا جو ہے یہ بھی انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ یہ 3 انہوں نے ہٹا دیے، ایک ولی سے پہلے کی شاعری، ایہام گوئی کا دور، اور تیسرا جو ہے شاگردان داغ کا دور، اور چوتھا جو ہے مصحفی اور جرأت کا دور۔ یہ 4 ادوار انہوں نے اس میں شمار نہیں کیے۔ تو مختصر یہ کہ نور الحسن ہاشمی نے 7 ادوار میں جو میں نے بتا دیے، اور خواجہ زکریا نے 3 ادوار، میر و مرزا، غالب و مومن اور حالی اور داغ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس پہ کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس سب ادوار کی بات کرنی تھی۔ آپ سے کوئی پوچھے، یہ 2 حوالے آپ بتا سکتے ہیں، یہ کافی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔